فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا، میں نے ایک قبر کھودنے والے کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کبھی نالیوں میں پڑا ہے تو کبھی قبر کھود کے قبرستان میں کہیں گرا ہوا ہے، کہیں کسی قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ لیکن اس دن جب میں گزرا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا، میں نے کہا ادھر آ، ذرا ایک مجھے بات بتا کہ ابھی تک تو نشہ کرتا تھا اور اتنی جلدی تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی، آج اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں ایک بات سے میں نے سبق حاصل کر لیا اور میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن گیا، اور اتنا سچا اتنا پکا کہ اب میری ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوٹتی۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں وہ ایسا کون سا واقعہ تیرے ساتھ پیش آیا کہ جو تو اتنا سچا پکا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن گیا، نمازی بن گیا اور اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور ایک مرتبہ میں قبر کھود رہا تھا اور میں نے 3 قبریں کھودیں۔ 3 قبروں کو کھودنے کے بعد میں آرام کرنے لگا، اتنی دیر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ٹولی اتری، فرشتے زمین پر آئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں جو ایک ہیڈ فرشتہ تھا، جو بڑا فرشتہ تھا عہدے میں، تو اس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور وہ اور فرشتوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو قبر ہے پہلی والی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی قبر ہے، اور اس قبر کو نیچے سے 12 کوس لمبی کر دینا، ایسی کر دینا کہ اس میں جو مردہ دفن ہو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اس میں آئے گا۔ پھر کہا دوسری قبر کے پاس جب وہ گئے تو ان میں سے وہی فرشتوں کا سردار ہیڈ فرشتہ بولا کہ یہ جو قبر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ آئے گا، اس کو 40 کوس تک پھیلا دینا، نیچے سے 40 کوس تک اس کو لمبا کر دینا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آگے بڑھ گئے، دوسری قبر میں جب گئے، دوسری قبر کے پاس جب گئے تو وہ فرشتہ بولا کہ یہ جو قبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے کی قبر ہے اور یہ گناہگار بندے کی قبر ہے، اور اس میں عذاب ہونا ہے، اور اس قبر کو اتنا ملا دو، اتنا ملا دو کہ اس مردے کی ایک پسلی ادھر آ جائے اور ادھر کی پسلی ادھر آ جائے، اس پہ عذاب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب میں نے یہ سنا حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے، پھر میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ صرف 7 لوگ ہیں، 7 لوگ ایک جنازے کو لا رہے ہیں۔ جب 7 لوگ ایک جنازے کو لا کر انہوں نے پہلی قبر میں دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو میں نے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کیا یہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ کہا پھر کوئی جان پہچان کا ہے؟ کہا یہ ہمارے محلے کا بہت غریب انسان تھا، بہت ہی غریب تھا، لوگ اس کو اپنے گھر نہیں بلاتے تھے، اس کو کوئی دعوت میں بھی نہیں لے جاتا تھا، اگر کوئی دعوت ہوتی تھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اور لیکن جب سب امیر سو جاتے تھے، جب سب امیروں کے محل بند ہو جاتے تھے تو یہ غریب انسان اس کے ٹوٹے ہوئے چھپر سے اللہ اکبر کی اذان کی صدا بلند ہوتی تھی۔ یہ نیک بندہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ کا مبارک ہو تم نے نیک بندے کو قبر میں دفن کیا ہے، یہ جنتی ہے، اس کو جنت کی بشارت مل گئی ہے، میں نے خود ابھی فرشتوں کے منہ سنا ہے۔ وہ لوگ خوش ہو کے چلے گئے۔ پھر کہا میں بیٹھا رہا، پھر میں انتظار کرنے لگا کہ اب دوسرا جنازہ کون سا آنے والا ہے۔ جب دوسرا جنازہ آیا تو اس جنازے میں فقط 4 لوگ ایک جنازے کے ساتھ آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے اس جنازے کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد وہ جانے لگے۔ میں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کیا یہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا رشتہ دار نہیں۔ کہا پھر کوئی محلے والا ہے؟ کہا نہیں یہ محلے والا بھی نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک مسافر تھا اور یہ 1-2 دن سے روز ہمارے محلے سے گزرتا تھا، امیروں کے گھر ہیں ہمارے محلے میں، امیر لوگ رہتے ہیں، ادھر سے یہ گزرتا تھا تو کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن آج اس کا انتقال ہو گیا تو ہم نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، ہم نے تمام امیروں کو بلایا، ہم نے کہا آؤ اس کو دفنا دیتے ہیں، کچھ کفن کا انتظام کر دیتے ہیں، اس کی فاتح خوانی کا کچھ انتظام کر دیتے ہیں۔ تو سارے امیر بھاگ گئے، سارے امیر چلے گئے، بولے یہ غریب انسان ہے اس کو دفنائیں گے، ارے ہمیں انفیکشن ہو جائے گا، ہٹاؤ اسے ایک رسی میں باندھ کے کسی دریا میں پھینک دو جا کر۔
جب انہوں نے اتنا کہا تو ہم 4 لوگوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کو دفن کر کے جا رہے ہیں۔ اس قبر کھودنے والے نے کہا مبارک ہو، تم نے ایک اللہ کے ولی کو دفن کیا ہے، تم نے ایک اللہ کے ولی کو دفن کیا، یہ جنتی ہے، میں نے فرشتوں کے منہ سنا ہے۔ وہ لوگ خوش ہو کر چلے گئے۔ اب جب لاسٹ میں جو جنازہ آنے والا تھا وہ دیکھ رہا تھا وہ کون سا جنازہ ہے، دیکھا کہ بہت ہی دھوم دھام سے لاکھوں آدمی اس جنازے کے ساتھ، پھولوں سے مالا سے پوری چارپائی سجی ہے، لوگ نعرے بلند کرتے آ رہے ہیں۔ جب وہ جنازہ آ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کوئی قبر خالی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ایک قبر خالی ہے۔ کہا کتنے روپے؟ میں نے کہا 1000۔ تو ان امیروں نے 1000 روپے لے کر اور میرے منہ پر مار دیے، بولے دور ہٹ جا، اب یہاں امیر کا جنازہ ہے، امیر کو دفن کرنے والے ہیں، تو ہٹ، یہاں سے انفیکشن پھیلا رہا ہے۔ بولے میں ہٹ گیا دور۔ جب انہوں نے دفن کر دیا جنازے کو، اس مردے کو دفنا دیا تو مٹی کم پڑ گئی، پھر مٹی باہر سے آئی، مول خرید کے منگائی گئی اور اس کی قبر کو اور اونچا کر دیا گیا۔ اور میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ جو تیسرا انسان اس میں آئے گا اس کی قبر میں عذاب ہوگا۔ میں یہ سوچ کر بڑا افسوس کر رہا تھا۔ پھر جب وہ جانے لگے ان میں سے میں نے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، یہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں رشتہ۔ اب ایک بات سنیے، جب آدمی غریب ہوتا ہے، جب انسان غریب ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار بھی اسے بھول جاتے ہیں، اور جب انسان مالدار ہو جاتا ہے تو جو رشتہ دار نہیں بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں۔ جب انسان غریب ہوتا ہے تو اسے پیسے دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کو اگر وہ کسی سے ادھار بھی مانگ لے تو اس کو کوئی نہیں دیتا، لیکن انسان اگر مالدار ہے تو مالدار ہی مالدار کو دیتا ہے، آج کل غریب کا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ کہا بھائی ایک بات بتائیں تو ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اس نے کہا بتاؤ ہم کیوں ناراض ہوں گے، نہ تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، نہ تو ہمارا کوئی خاندانی ہے، ایک امیر شخص کی بیوی کا جنازہ ہے، ہم تو شریک ہو گئے، ہم تو مٹی دینے کے لیے چلے آئے۔ کہا سنو، میں نے فرشتوں کے منہ سنا ہے کہ اس قبر میں جو دفن ہونے والا ہے اس پر عذاب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں تو تم نے اس کو مٹی سے اوپر تک بہت بڑی قبر بنا دی، پھولوں کے مالا چڑھا دیے، پانی چھڑک دیا، لیکن قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس قبر کھودنے والے نے کہا یہ بتاؤ اس کے معاملات کیا تھے، کون سی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آج یہ قبر میں عذاب کی مستحق ہے، آج اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب سے امیر، شہر کے سب سے امیر کی بیوی تھی، محلے کی غریب بچیاں اس کے دروازے پر اگر آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ چلو آج ہم نے حضور کی محفل سجائی ہے، آج ہم نے ظہر کے بعد یا عصر کے بعد ہم نے حضور کی محفل سجائی ہے، چلیے ہمارے گھر، آپ امیر گھر کی بہو ہیں، آپ ہمارے گھر آئیں گی، ہماری عزت میں اور 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو یہ کہا کرتی تھی، تھپڑ مار کے کہا کرتی تھی کہ نکل جاؤ، ہم تمہارے گھر پہ آئیں گے، ہم اتنے امیر ہیں، تمہارے گھر پہ جا کر ہم انفیکشن ہمیں ہو جائے گا، ہمیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو وہ غریب بچیاں مایوس ہو کر واپس لوٹ جایا کرتی تھی۔ جب یہ بازار جاتی تھی تو اچھے لباس میں بال کھول کر بازار میں جاتی تھی، جب کوئی نیا لباس آتا تھا، نیا کپڑا آتا تھا، سب سے پہلے خرید کر بازار میں لوگوں کو دکھایا کرتی تھی۔ کوئی نئی چپل آتی تھی، سب سے پہلے خرید کے غریبوں کے سامنے دکھاتی تھی کہ ہم نے یہ پہنا، ہم نے یہ کیا، ہم اتنے امیر ہیں، اپنی امیری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ غریبوں پر اس کا کیا اثر پڑتا تھا، اور اس کی یہی حرکت تھی۔ اور ایک بات سن لیں، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ وہ کیسے؟ تو سنو، ایک عورت سب سے پہلے جب عورت گناہگار ہوگی تو وہ 4 مردوں کو گنائے گی اور 4 مردوں کو وہاں سزا دلوائے گی۔ تو وہ کہے گی، سب سے پہلے اپنے باپ کو بلائے گی، سب سے پہلے اس کے باپ کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں منع کیا جب یہ بالوں کو کھول کر آوارہ کی طرح پھرتی تھی، گھومتی تھی، گلی محلوں میں سب کے گھروں پہ جایا کرتی تھی، راستوں میں موبائل پر بات کرتے ہوئے ادھر سے ادھر جب گناہ کا کام کرتی تھی تو تم نے کیوں نہیں روکا؟ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی تو تم نے کیوں نہیں روکا؟ تو اس وجہ سے اس کا باپ پکڑا جائے گا، پھر اس کے بھائی کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ تمہاری بہن بال کھول کر، سر پر دوپٹہ نہیں، بدن پر پورے کپڑے نہیں، اور آوارہ کی طرح روڈوں پر گلی محلوں میں گھومتی تھی، تم نے کیوں نہیں منع کیا؟ اس وجہ سے بھائی بھی پکڑا جائے گا۔ پھر اس کے شوہر کو بلایا جائے گا،
کہ تمہاری تو بیوی تھی, تمہاری تو شریک حیات تھی, تم نے اسے کیوں نہیں منع کیا؟ جب یہ آواراؤں کی طرح گھومتی تھی, بال کھلے, سر پہ دوپٹہ نہیں, لوگوں سے مل رہی, بازار میں ٹہل رہی, فون پر کسی سے باتیں کر رہی, لیکن تم نے منع نہیں کیا. اس کی وجہ سے اس کا شوہر بھی پکڑا جائے گا, پھر بلایا جائے گا اس کے بیٹے کو, سب سے پہلے باپ کو, پھر باپ کے لڑکے کو یعنی اس کے بھائی کو, پھر اس کے شوہر کو, پھر اس کے بیٹے کو. بیٹے سے کہا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں منع کیا؟ تمہاری تو ماں تھی, تمہارا تو حق تھا منع کرنے کا, کہ ماں کہاں جا رہی ہو بال کھول کر, بازار جا رہی ہو. آج کل اتنی بے حیائی ہو گئی ہے کہ امیر گھروں کی بچیاں, امیر گھروں کی عورتیں آواراؤں کی طرح گھومتی ہیں, بدن پر پورے کپڑے نہیں, سر پر دوپٹہ نہیں, اور آوارہ کی طرح باہر گھوم رہی ہیں. حساب لیا جائے گا, حساب. کل میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ یہ ہم لوگ بتاتے بتاتے تھک گئے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتایا جائے, لیکن ہم لوگ بتاتے, آپ لوگ عمل نہیں کرتے. ہم بتائیں, آپ عمل نہ کریں تو ہماری پکڑ نہیں ہے. اگر ہم نہ بتائیں تب ہماری پکڑ ہے. تم تو کہہ دو گے کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں آیا. وہاں پوچھا جائے گا کہ تمہیں بتانے والا کوئی نہیں تھا, تو اس وقت ہم بھی وہاں گواہی دے سکتے ہیں, ہاں ہم نے بتایا تھا. وہ انسان کہنے لگا کہ آج اس پر جو عذاب کا سبب بنا ہے, آج جو اس پر عذاب ہو رہا ہے, وہ اس کی کرتوتیں ہیں. یہ امیر بن کے غریبوں کو بہت گرا ہوا انسان سمجھتی تھی, اور اسی کی وجہ سے, اس کے تکبر کی وجہ سے آج اسے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو تکبر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے, غرور گھمنڈ جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.